اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں دیا گیا، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، لیکن ایک مرتبہ ایسا موقع ہوا کفار مکہ بیت اللہ بنا رہے تھے کہ بیت اللہ کو نئے طریقے سے تعمیر کیا کفار مکہ۔ جب تعمیر کر دیے گئے تو حجر اسود اٹکانے کا موقع، حجر اسود جہاں رکھنے کی جگہ تھی وہ رکھنے میں اختلاف ہوا، اتنا اختلاف کہ قریب تھا کہ ایک دوسرے قبیلے کے خون خرابہ ہونے کے تھے، لیکن وہ وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ ابھی نبوت کو، ابھی آپ کو نبی نہیں بنائے گئے، نبوت کا تاج ابھی نہیں پہنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود تھے، تمام لوگوں نے ایک مشورہ طے پایا کہ وہ آدمی حجر اسود کو اپنی جگہ رکھے جو آدمی صبح سویرے بیت اللہ کے اندر آتا ہے، صبح سویرے بیت اللہ کے اندر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں تھے، سب نے قبول کر لیا اور اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ جب صبح پائے، صبح ہوا تو لوگوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں پایا۔ کفار مکہ کوشش کی کہ ہم جاگ کر بیت اللہ کے اندر پہلے چلے جائیں، ہم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو بیت اللہ، جہاں بیت اللہ میں رکھنے کی جگہ وہاں ہم رکھ دے، لیکن اللہ نے ان کو ٹھنڈی نیند سلا، ان کو نیند کا غلبہ دے دیا اور سو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں داخل ہو گئے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے میں لوگوں نے خیر سمجھا، اگر دوسری قوم کے لیے یہ موقع ہوتا، کفار مکہ یہود و نصارہ کے لیے اگر یہ موقع ہوتا، اگر وہ صبح سویرے آ جاتے تو اپنے ہاتھوں سے حجر اسود بیت اللہ میں رکھ دیتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے عقل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، ایک بڑی چادر لاؤ۔ بڑی چادر بچھائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو نکال کر اٹھا کر چادر میں رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد جتنے علاقے والے بیت اللہ کے بننے میں اور اس کی خدمت کرنے میں اور حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے میں لڑائی کرنے والے تھے، سب کے سرداروں کو بلائے اور کہا کہ چاروں طرف کپڑے کو پکڑ لو تاکہ سب کا حق اس میں آ جائے، صرف میرا حق نہ ہو، سب کا حق اس میں ہو جائے۔ سب نے پکڑا، بیت اللہ کے قریب لے گئے جہاں حجر اسود رکھنا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ میرے دوستو، یہ آپ کا عقل تھا۔ آپ کے عقل کے بارے میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پوری دنیا کو اگر 1000 چیز میں 1000 نمبر میں تقسیم کر دی جائے تو 990 پر 9 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، ایک حصے میں پوری دنیا کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے عقل کا حصہ دیا۔ بہت بڑا حصہ آپ کا تھا۔ جنگ بدر کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کھڑے تھے، 313 صحابہ موجود تھے، 313 صحابہ۔ جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑاؤ میں اندر داخل تھے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اندر گئے، اچانک صحابہ میں ایک آواز، زور شور آواز نکل آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر آئے، اپنے پڑاؤ سے باہر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں یہ آواز آ رہی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کفار مکہ کا ایک جاسوس یا رسول اللہ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے قبیلے کے اندر اور ہمارے یہ مجمع کے اندر آیا ہے، اور تلاش کر کے اور جانچ پڑتال کے لیے، جاسوسی کے لیے آیا ہے، اور یہ جاسوس بن کر آ کر پورا قصہ جا کر کفار مکہ کو سنانے کے لیے آیا ہے۔ اب اس سے صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ کفار مکہ ہمارے مقابلے میں کتنے ہیں؟
زیادہ ہیں، وہ بتاتا نہیں ہے کتنے ہیں۔ اب صحابہ اسے سختی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سامنے بلایا، صحابہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اسے تکلیف مت دو، چھوڑ دو اسے۔ اب وہ آدمی کو جاسوس کو سامنے بلائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جب مکے سے لے کر اپنے علاقے یہاں تک آنے تک کا راستے میں کھانا بھی کھائے ہوں گے کہ نہیں؟ اب وہ جاسوس نے کہا ضرور کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے اونٹ ذبح کرے؟ کفار مکہ، وہ جاسوس نے کہا کہ ہم نے 10 اونٹ ذبح۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو اسے، اپنی جگہ جانے دو۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم کہ وہ آدمی کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اونٹ 100 آدمی کھاتا، تو یہ 10 اونٹ ذبح کرتے تو 1000 آدمی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو بعد میں پتا چلا کہ 1000 ہی تھے، ادھر 313 تھے۔ تو یہ آپ کا عقل سلیم ہے، اور یہ آپ کا عقل ہے بہت بے انتہا۔ اللہ کرے کہ ہماری جانی